کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، دینی ملے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی وہ سورۃ العلق کی 5 پہلی آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بہت ہی فیاض اور بہت ہی کرم والا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ تمام باتیں سکھائیں جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور 1 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو علم قلم کے ذریعے سکھایا، یعنی لکھ کر کے سکھایا اور قلم کے ذریعے سکھایا۔ اور تیسری جو اہم بات بتائی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائیں جس کو وہ نہیں جانتا تھا، جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ معلوم ہوا کہ علم جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ علم جتنا بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ انسان کا اپنا کوئی ذاتی علم نہیں ہے،
جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کو سکھا دیا، تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا، جو بھی چیزیں تھیں ان کے کیا نام ہیں، ان تمام ناموں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ معلوم ہوا کہ حقیقی معلم اور حقیقی عالم اور حقیقی طور پر سکھانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ایسا علم جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو، ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا جائے، وہ اشرف اور بہترین علم ہے، وہ انتہائی زیادہ بابرکت علم ہے، وہ علم جس کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ علم ہے، وہ انتہائی زیادہ اشرف اور بہتر علم ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام باتیں سکھائیں جو انسان نہیں جانتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بذات خود سکھایا، اور اسی طرح سے آدم کو بھی بذات خود تمام چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ جو سکھایا گیا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ بات سکھانے والا، یہ بات حکم دینے والا، اس بات کی جانکاری دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے حاصل ہوا ہے، کسی دوسری جانب سے، کسی دوسری طرف سے ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کر، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب تو میرے علم میں زیادتی عطا کر، میرے علم کو بڑھا، میرے علم میں اضافہ کر، اور مجھے ایک بات معلوم ہے کل مجھے دو باتوں کا علم عطا کر۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہی ہمارے لیے علم ہے، باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہم علم کے نام پر سیکھتے ہیں وہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ وہی علم ہمارے لیے لائق علم ہے، لائق تعلم ہے، سیکھنے کے لائق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر فرض نماز کے بعد، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع پہنچانے والا ہے مطلق طور پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نفع پہنچانے والا علم تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاک روزی کا سوال کرتا ہوں اور قابل قبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تین چیزیں تو مجھے عطا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ تین دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک دعا علم نافع کے سلسلے میں ہے، علم نافع کے سلسلے میں ہے۔ علم نافع وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی علم مطلق طور پر نافع نہیں ہے۔ تھوڑی طور پر، تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی طور پر تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے علوم کے ذریعے جو شرعی علوم نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحی پر مشتمل نہیں ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ دائمی اور اخروی نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم، اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اس کے نبی کے فرمان کا علم ہی دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی علم مطلق طور پر بغیر کسی شرط کے دنیا اور آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی علم ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر کوئی علم ہمیں نفع بخش ہو سکتا ہے، اگر کوئی علم ہمارے لیے کار آمد ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، انسانوں کا ایجاد کیا ہوا علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی طرف رغبت دلاتے ہوئے کہا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی فقہ عطا کرتا ہے، دین کا علم عطا کرتا ہے، دین کی باتیں اس کے دل میں محفوظ کرتا ہے، دین کی مسائل اور دین کے احکامات اس کے دل میں موجزن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر دینی علوم، دینی علم دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ پہنچائیں تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ، دین کی فقہ، یہی روزمرہ کے مسائل، جی عبادتیں، احکامات، معاملات جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اس میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی، قرآن اور حدیث قرآن کی آیتیں اور احادیث کا مجموعہ اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ فقہ فی الدین کہلاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، آپ کو نماز کے احکامات معلوم ہونے چاہیے، یہ فقہ فی الدین ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ کو زکوٰۃ کے احکام و مسائل معلوم ہونے چاہیے، یہ فقہ فی الدین ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہوا، آپ کو حج کے مسائل دلیل کے ساتھ معلوم ہونے چاہیے، یہ فقہ فی الدین ہے۔ آپ کو روزے سے سامنا پڑا، روزہ سامنے آیا، آپ کو روزے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، یہ فقہ فی الدین ہے، تاکہ آپ اس طرح سے عبادت کر سکیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔
فاستقم کما امرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم اسی طرح سے سیدھے راستے پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح سے استقامت اختیار نہیں کی جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے تو کبھی بھی آپ سیدھے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دین اور اسلام، ایمان اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین ہیں اس کا دار و مدار علم پر ہے۔ بغیر علم کے آپ ایک انچ شریعت میں چل نہیں سکتے، ایک انچ آپ کھسک نہیں سکتے، آپ کچھ بھی عمل بغیر علم کے کر نہیں سکتے۔ کوئی بھی عمل شریعت کا جو آپ کو درپیش ہے، آپ اسے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بنیادی طور پر علم ضروری ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور علم کے ساتھ ساتھ، علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ، علم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اس پر عمل کریں گے تب حقیقی معنوں میں آپ اس لائق بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خیر کے مستحق نہیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے ارادہ کرتا ہے، اپنے بندوں پر اس خیر کو نچھاور کرتا ہے۔ فقہ کے ذریعے آپ اس خیر کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جتنا زیادہ ضروری انسان کے لیے مال و دولت ہے، کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری انسان کی زندگی میں علم ہے۔ بغیر علم کے ٹھیک طریقے سے نہ تو آپ دنیاوی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کھیتیوں کے پودوں میں، کھیت کے پودوں میں جفتی کرتے ہیں، نر کو مادہ کے ساتھ، مادہ کو نر کے ساتھ بوتے ہیں، زمین میں گاڑتے ہیں۔ اس سے خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ فصل پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو لوگوں نے اس سال جفتی نہیں کی، اس سال جفتی نہیں کی تو اس سال پیداوار کم ہوئی۔ تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہو، اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ جفتی نہ کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو یہ کہہ کر کے واپس لے لیا کہ تم اپنی دنیاوی معاملات کے زندگی میں زیادہ جاننے والے ہو۔ اسی طرح سے
طب کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں نازل فرمائی کہ جس کی دوا موجود نہ ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں اور نہ جاننے والے نہیں جانتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علوم اپنی جگہ پر فائدے مند ہیں۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کے معاملے میں کہا، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے معاملے میں کہا، طب کے ہر بیماری کی دوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بلکہ لوگوں کے تجربات پر چھوڑ دیا۔ بس اتنا بتا دیا کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو۔ اور ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے شریعت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں نازل فرمائی ہیں اس کا علاج موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں اور نہ جاننے والے نہیں جانتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علوم اپنی جگہ پر اتنا ضروری ہے جتنا دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یہی کل زندگی نہیں ہے، کل زندگی یہی نہیں ہے کہ ہماری صحت کبھی خراب نہ ہو، ہم کبھی خراب کھانا نہ کھائیں، یا ہم ہمیشہ فٹ رہیں، ہم اپنی صرف فٹنس کا دھیان دیں، کبھی بیمار نہ ہو، کبھی ہمارا بڑھاپا نہ آئے، ہم سارا زور اسی پر لگا دیں کہ کبھی ہمارے گھر میں مال و دولت کی کمی نہ ہو، ہم سارا زور اسی پر لگا دیں کہ ہم دنیا میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکیں، اونچی سے اونچی بلڈنگ بنا سکیں۔ ہم صرف علم اس لیے حاصل کریں تاکہ دنیا میں اس کے ذریعے ایک اچھی نوکری حاصل کر سکیں۔ ہم دنیا میں علم اس لیے حاصل کریں کہ ایک اچھا بزنس مین بن سکیں۔ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ یا جو ہم علم سیکھتے ہیں اس کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی دنیاوی زندگی کو بہت بہتر بنائیں، بہت لگژری بنائیں، کہ آئندہ 7 پشتوں کو کھانے کی پریشانی نہ ہو۔ یہ اسلام کا یا دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہی دین، وہی علم اپنے بچوں میں، اپنے پوتوں میں اور اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انجینئر ہے، آپ کا بھائی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسے زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں معلوم، اسے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسے روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسے صلہ رحمی کرنے کا حکم نہیں معلوم، اسے یہ نہیں معلوم کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ اگر یہ سب چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں اسے معلوم نہیں ہیں تو اسے اتنا پیسہ لگا کر کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا انجینئر اور بہت بڑا سائنسداں بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔
اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، شریعت کی جانکاری نہیں ہے، اس کے اندر تقوی کا مادہ نہیں ہے، اس کے اندر حرام اور حرام سے بچنے اور حلال کو اپنانے کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ رہنے یا اس کی دنیاوی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مقصد سے ہٹ گیا، اس ٹارگٹ سے کنارے ہو گیا جس ٹارگٹ کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ بہت ہی مختصر ہے۔ اگر دنیاوی زندگی میں دوسرے اعمال کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ سونا انسان کی اپنی بنیادی ضرورت ہے، کھانا انسان کی اپنی بنیادی ضرورت ہے، گھومنا ٹہلنا، اپنے نفس کو نشیط چست بنانا، وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ عبادت کا جو وقت ہے یا عبادت کے لیے جو اوقات متعین ہیں وہ بہت ہی کم ہے، یا علم سیکھنے کا جو ہم وقت متعین کرتے ہیں وہ بھی اپنے دوسرے کاموں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن وہی تھوڑا سا وقت جو ہم عبادت اور علم کو دیتے ہیں وہی ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ باقی جو اوقات علم اور عبادت کے علاوہ میں گزارتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں صرف دنیاوی زندگی تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنا بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کم ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں اس کے بدلے میں، اس کے مقابل میں ہم جتنی بھی عبادت کریں وہ کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کل کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ باقی 23 گھنٹہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ 23 گھنٹہ بقیہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے ہے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہے، آپ کی اپنی دوسری مصروفیات کے لیے ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو وقت کتنا دیا اور کتنا غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو سوال کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو پھر اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک واضح جواب دیا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے سابقہ اور لاحقہ تمام گناہوں کو معاف کر کے میرے اوپر جو احسان کیا ہے، جو کرم کیا ہے، جو نوازش کی ہے، کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس اور یہ جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بکثرت عبادت کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری کتنی عبادتیں سنت کے مطابق ہیں اور کتنی سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہماری کتنی عبادتوں میں ریاکاری ہے اور کتنی عبادتوں میں ریاکاری نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر
ہم بڑی کراہیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو علم کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالی سے طرح طرح کی امیدیں لگائے رہتے ہیں۔ جو یہ ہمارا عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ گناہ معاف ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی کما حق عبادت کر رہے ہیں، اور ہم گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود عبادت بڑی مشکل سے کرتے ہیں، یا علم کی طرف رغبت، سیکھنے سکھانے کی خواہش ہمارے دل میں بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ علامت خیر کی علامت نہیں ہے، خیر کی علامت نہیں ہے، بھلائی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بھلائی کی نشانی اس وقت ہوگی جب ہم علم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہوں گے اور علم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، تب کہا جائے گا کہ واقعی ہم بھی خیر کے متلاشی ہیں، ہم دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی کے طلبگار ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی فقہ عطا کرتا ہے۔ صرف علم حاصل کر لینا اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل سے کنارہ کش ہو جانے والا فقیہ نہیں کہلاتا۔ فقیہ وہی ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی صحیح معنوں میں فقیہ ہے، وہی صحیح معنوں میں علم کو سیکھنے والا ہے۔ ورنہ جو عمل کرنے کے بجائے دوسرے مقصد کے خاطر علم کو سیکھے، وہ صحیح معنوں میں علم کا طلبگار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ سیکھیں اسے عملی طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔